لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورہ بقرہ کے باقی مضامین ہم پڑھ چکے ہیں جو ابتدائی سورت میں بیان ہوتے ہیں. ایک مضمون سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے. خلاصہ کے لیے ایک معروف و مشہور طریق ہے جو شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے، ان کے شاگردوں کے واسطے سے سارے جہان میں پھیلا ہے. دوسرا طریق اور اسلوب اسی سے ملتا جلتا ہے لیکن قدر مختلف ہے. اور تیسرا اسلوب ہے ہر رکوع کے ساتھ رکوع کا خلاصہ بیان کرنے کا. جو قرآن علوم کے بہت بڑے ماہر شیخ التفسیر شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا. ہم تینوں اسالیب سے خلاصہ کو پڑھیں گے. دو اسالیب کو سورت کے ابتدا میں اور ایک اسلوب کو رکوع برکوع پڑھیں گے انشاءاللہ. شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلوب ہے اس میں بھی خلاصہ کو حصوں میں اور ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہم باب باب پہ پہنچ کر اگلے باب کا خلاصہ پڑھیں گے. تو پہلے اسلوب سے اول الذکر سورت کے 4 بڑے حصے ہیں اور ہر حصہ 4 بابوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ ہے آیت نمبر 96 تک. اس میں آیت نمبر 21 تک. دوسرا باب ہے 22 نمبر آیت سے لے کر 39 نمبر آیت تک. تیسرا باب ہے آیت نمبر اور چوتھا باب ہے آیت نمبر 6. شروع ہوتا ہے آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 74 تک. اس میں بھی 4 باب ہیں. پہلا باب شروع ہوتا ہے آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 123 تک.
دوسرا باب 124 سے شروع ہو کر 141 تک، تیسرا 162 تک اور چوتھا 176 تک۔ تیسرا حصہ شروع ہوگا 177 سے 253 نمبر آیت تک۔ اس میں پہلا باب ہے آیت نمبر 177 سے 195 تک، دوسرا ہے 196 سے لے کر 214 تک، تیسرا ہے 215 سے لے کر 242 تک، اور چوتھا باب ہے 243 سے لے کر 253 تک۔ سورت کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے 254 نمبر آیت سے اور آخر سورت باب ہیں۔ پہلا باب شروع ہوتا ہے آیت نمبر 254 سے 260 تک، دوسرا باب 261 سے 274 تک، تیسرا باب 275 سے 283 تک، اور چوتھا باب ہے 284 سے آخر سورت۔ یہ ایک اجمالی خلاصہ، تفصیل جب حصہ شروع ہوگا، جب باب شروع ہوگا اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرے طرز پہ سورت کے دو حصے، پہلا حصہ ہے ابتدا سے لے کر رکوع نمبر 22 تک، دوسرا حصہ ہے رکوع نمبر 23 سے آخر تک۔ پہلے حصے میں 10 مضامین، اس تمہید میں طبقوں کا ذکر آئے گا، مومنین، کفار اور منافقین۔ دوسرا بڑا مضمون ہے اس کا توحید، تیسرا مضمون ہے قرآن، چوتھا مضمون ہے تخلیق اور تخلیف آدم، پیدا کیا آدم کو خلیفہ بنایا۔ پانچواں مضمون ہے بنی اسرائیل کے 5 قسموں کا ذکر، 5 انواع ہیں۔ چھٹا مضمون ہے سورت کا ازالہ شبہات یہود، جوابات۔ ساتواں مضمون ہے سورت کا 5 شکوے، آٹھواں مضمون ہے رسالت اور اس کے متعلقات کا بیان، نواں مضمون ہے بحث تحویل قبلہ، اور 10واں مضمون ہے
نمبر 1 امور انتظامیہ، نمبر 2 امور مصلحہ، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 بیان اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان، اللہ کے دوستوں کا ذکر، شیطان کے دوستوں کا ذکر۔ نمبر 5 ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور نمبر 6 ہے سورت کا اختتام دعاؤں پر۔ بالخصوص اس سورت کے ساتھ صفحۃ التفاسیر میں علامہ صابونی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اشتملت هذه السورة الکریمہ على معظم الاحکام الشرعیہ، بڑے احکام شرعیہ پر یہ سورت مشتمل ہے، فی العقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق وفی امور الزواج والطلاق والعدہ وغیرها من الاحکام الشرعیہ۔ انہوں نے ایک 2 سطری خلاصہ اس کا گویا بیان کیا۔ فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد پہ خوب واقف۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں حروف مقطعات کے ذیل میں الف لام میم کے نیچے دو چار جملے اس عقدے کے حل کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے ابتدا میں حروف مقطعات موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ کل حروف مقطعات جو سورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں مکررات کو حذف کرنے کے بعد 14 الف ہے، لام ہے، میم ہے، صاد ہے، را ہے، کاف ہے، ہا، اسی طرح یا، عین، طا، سین، حا، قاف، نون۔
اور فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب خیر کثیر کے آخر میں حروف تہجی کے معانی بیان فرمائے. اور اسی طرح شاہ صاحب نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے آخر میں حروف مقطعات کے متعلق بقدر ضرورت ارقام فرمایا. اور شیخ صدر الدین غنوی رحمہ اللہ نے انہی حروف کے معانی بیان کرنے میں 2 رسالے لکھے. قدماء مفسرین سے حروف مقطعات کی تحقیق میں 16 اقوال منقول ہیں. آخر میں کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ کہ حروف مقطعات کے معانی اس تفصیل کا اجمال ہوتے ہیں جو آئندہ صورت میں آ رہی ہوتی ہے. جس طرح کے معمول ہے ان لوگوں کا بھی کہ کتاب کا نام ایسا رکھا جاتا ہے کہ جس کے سننے سے ہی سامع کے ذہن میں اس کتاب کے مضامین کا خاکہ آ جائے. مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ قرآن میں حروف مقطعات کے حوالے سے گفتگو فرمائی. فرمایا کہ حروف مقطعات صورتوں کی ابتدا میں کبھی مفرد ذکر ہوتے ہیں، یعنی ایک حرف ہوتا ہے. قاف والقرآن ذی الذکر، نون والقلم وما یسطرون، ایک لفظ ایک حرف ہوتا ہے. کبھی تثنیہ آتا ہے، مثنی 2 حرفی ہوتا ہے، جیسے یاسین، حامیم. کبھی یہ 3 حرفی ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے الف لام میم، الف لام را. کبھی یہ 4 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے، الف لام میم را. کبھی یہ 5 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن وہ 5 حرف 2 قسم کی ہیں. کبھی وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی الگ ہوتی ہیں. الگ ہوں تو حامیم عین سین قاف، حامیم الگ ہیں، عین سین قاف الگ ہیں. اور کبھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد. 5 حرفی جڑی ہوئی سے زائد نہیں.
اور فرماتے ہیں علامہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، وَلَا يَعْلَمُونَ بِتَعْوِيلِ تِلْكَ الْحُرُوفِ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا۔ اس آیت کریمہ کو لائے ہیں، اس کا ٹکڑا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم ایضا یعلمون تاویلہا۔ بدور بازغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں، حروف مقطعات، یہ سورت کے جملہ مضامین کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حساب ابجد کی طرف اشارہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ تحری دی گئی ہے بلغاء کے لیے کہ آپ بھی آئیں اور کوشش کریں، یا یہ ایک مستقل علم کی طرف اشارہ ہے۔ علماء کی آراء اس میں مختلف رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا معنی بتایا جائے، جو مسلک تعویل کے قائل ہیں۔ علماء اس میں دو قسم پر ہیں، کچھ مسلک تفویض پر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کے مراد پہ خوب واقف ہے۔ اور بعض اس کی تعویل کرتے ہیں، مثلا یہاں الف لام میم میں مختلف تعویلیں ہیں۔ الف سے مراد کہتے ہیں اللہ ہے، لام سے جبریل ہے، میم سے محمد ہے، یعنی اللہ نے جبریل کے واسطے سے محمد پہ نازل کیا ذالک الکتاب۔ بعض کہتے ہیں کہ الف سے اول مراد ہے، لام سے لازم مراد ہے، میم سے مومن مراد ہے، اول لازم بر مومن ذالک الکتاب۔ بعض کہتے ہیں کہ الف سے اعلی مراد ہے، لام سے لامع چمکدار، اور میم سے ماحی ظلمات اندھیروں کو مٹانے والی ذالک الکتاب۔ بعض کہتے ہیں یہ اللہ جل شانہ کے نام ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے 5000 نام ہیں، اور یہ بھی ان ناموں میں سے نام ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک معروف عالم گزرے ہیں، مولانا زاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
انہوں نے اپنی کتاب معارف القرآن میں ان سورتوں کا ذکر کیا ہے جن سورتوں کے ابتدا میں حروف مقطعات ذکر ہیں اور پھر ان کا خلاصہ مضامین بھی بتایا ہے۔ مثلا ابتدا کرتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ ہم بھی یہاں تفصیل اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آئندہ سورتوں میں پھر اس کی تفصیل نہیں پڑھی جائے گی۔ سورہ بقرہ میں الف لام میم، یہ مدنی سورت ہے۔ ایمان بالغیب، عقیدہ بعث بعد القیامت، موت کے بعد اٹھنا، بعث بعد الموت، گائے کا ذبح کرنا، مردے کا زندہ ہونا، مقتول کا زندہ ہونا، وہ ذکر۔ سورہ آل عمران میں بھی الف لام میم ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بلا باپ ولادت کا ذکر ہے اور آسمان کی طرف چلے جانے کا بھی ذکر ہے، رفع آسمانی۔ سورہ اعراف میں الف لام میم صاد، اس صورت میں عالم آخرت کا ذکر، خصوصاً اعراف کا بیان۔ چوتھا ہے سورہ یونس، وہاں الف لام را۔ سورہ ہود، وہاں بھی الف لام را۔ سورہ یوسف، وہاں بھی الف لام را۔ اول الذکر میں عذاب دنیاوی، بیان ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایمان کی برکت کا اٹھ جانا، دوسری میں انبیاء سابقین کا ذکر ہے کہ وہ بغیر ظاہری اسباب کے کامیاب ہوئے۔ تیسری صورت میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، جو مصائب و آلام سے گزر کر کیسے بادشاہ بنے اور اللہ نے بھائیوں کو ان کا محتاج بنا دیا۔ سورہ رعد میں الف لام میم را کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ سورہ ابراہیم اور سورہ حجر میں پھر الف لام را کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد۔ سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ کے لفظ کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ سورہ شعراء میں طٰ سین میم
سورہ نمل میں طاسین، سورہ قصص میں طاسین میم، پھر سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ، ان سب میں الف لام میم کے ساتھ ذکر۔ سورہ یاسین میں یاسین کے ساتھ، سورہ صاد میں صاد کے لفظ کے ساتھ، سورہ مومن اور حامیم سجدہ میں حامیم کے ساتھ، سورہ شورا میں حامیم عین سین قاف کے ساتھ، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف، ان سب میں حامیم کے لفظ کے ساتھ، سورہ قاف میں قاف کے ساتھ اور سورہ قلم میں نون کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ یاد رہے کہ حروف مقطعات تمام صورتوں میں نہیں ہیں، بعض صورتوں میں ان کا ذکر، لیکن اس کو پڑھنا الگ الگ ہے، الف لام میم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی ارشاد فرمایا، الف حرف، لام حرف و میم حرف۔ یہاں بھی حضرت نے چند اقوال ذکر کیے ہیں۔ کہ سیبوے اور خلیل نحوی اور اکثر متکلمین کا قول ہے کہ یہ حروف سورتوں کے نام ہیں، جیسے یاسین۔ قتادہ اور کلبی نے کہا ہے کہ یہ قرآن کے نام ہیں۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ حروف اسماء الہیہ کے اشارات ہیں، جیسا کہ الف لام میم میں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے اور میم سے مراد مالک ہے۔ عباس کا قول ہے کہ یہ اسماء صفات کی طرف اشارہ ہے۔ یوں فرماتے ہیں الف سے انا، الف لام میم سے مراد کیا لیں گے؟ انا اللہ اعلم، میں اللہ جانتا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے افعال کے لیے اشارات ہیں۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے ہر ایک حرف اقوام عالم کی مقررہ عمر کی طرف اشارہ ہے۔
علامہ حمید الدین فراہی کا قول ہے کہ قرآن میں جو حروف ذکر ہیں حروف مقطعات، اس میں الف سے گائے مراد ہے، با سے بیت گھر مراد ہے، جیم سے جمل یا جمیل مراد ہے، طا سے سانپ مراد ہے، میم سے پانی کی لہر مراد ہے، نون سے مچھلی مراد ہے۔ ڈاکٹر صبحی الصالح نے علوم القرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور اسے محکمات اور متشابہات کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب لکھی ہے ایک عورت نے، بنت الشاطی، کتاب کا نام ہے اعجاز قرآن، اور بہت اعلیٰ طریق سے انہوں نے اس چیز کو قلم بند کیا ہے، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، تفسیر روح المعانی نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ ابو اکرمہ فرماتے ہیں لکل شیء سر وسر القرآن حروف المقطعات، ہر چیز کا ایک راز ہوتا ہے اور قرآن کا راز حروف مقطعات۔ ایک اور جہت سے اگر اسے دیکھیے، فرماتے ہیں وظاہران است، کہ حروف کے بعد تنہا تنہا تلفظ کردہ شود، وہ حروف جن پہ اکیلے اکیلے تلفظ کیا جائے معنی نہ دارد، ان کا معنی نہیں ہوتا۔ صفوت التفاسیر میں علامہ صابونی نے اس پہ مختصر کلام کیا ہے۔ لیکن اس میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو اہم ہے۔ فرمایا اسے اللہ جل شانہ قرآن کریم کی ابتدا میں لائے، ویسے بھی قرآن کریم معجز کتاب ہے، لوگ اس سے عاجز آ چکے تھے اس کا مقابلہ کرنے کے۔ جب قرآن کا مقابل لانے سے وہ عاجز ٹھہرے
تو اللہ جل شانہ نے ایک اور برہان ان کے اوپر بھیجا جو مزید اعجاز قرآن کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ وہ حروف مقطعات ہیں۔ اور علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں، فرمایا انما ذکرت هذه الحروف فی اوائل السور بیانا لاعجاز القرآن، اور فرماتے ہیں کہ مخلوق اس کے مثل معارضہ پیش کرنے سے عاجز ہے۔ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب تفسیر میں الکشاف اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور ذہاب کیا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں حروف مقطعات کا ذکر ہوتا ہے زیادہ تر آپ اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ ساتھ میں قرآن کا ذکر ہے، جیسے یہاں بھی الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں بھی اسی طرح۔ حوامیم میں بھی آپ دیکھیں تو جہاں جہاں حامیم آتا ہے ساتھ میں قرآن کریم کا ذکر آتا ہے۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اسے اپنے اسلوب سے ذکر کیا۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر فتح المنان، جو تفسیر حقانی کے نام سے معروف۔ جلد 2 صفحہ 74-75 پہ ایک نئے اسلوب کے ساتھ اور عجیب انداز سے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ قرآن ہر چیز کا ایک سر ہے اور راز ہے، اور قرآن میں اس کا سر اوائل سورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر کتاب میں ایک خاص بات ہوتی ہے اور قرآن میں خاص بات حروف تہجی ہیں۔
تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے اسے ذکر کیا. مختصراً یہ کہ اس میں چند اقوال ہیں. ہم نے پڑھا انہیں کہا گیا کہ سورتوں کے نام ہیں. بہت سے لوگوں نے یہ ارشاد فرمایا. دوسرا قول ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کے نام ہیں اور تبرکاً سورتوں کے اول میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے منقول ہے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں کے اجزاء ہیں. یہ تیسرا قول ہے. چوتھا قول قرآن کے نام ہیں. کلبی، سدی، قتادہ کا قول ہے. پانچواں قول ہے کہ ان میں سے کوئی صفت یا اسم یا کوئی اور خاص رمز مراد ہوتا ہے. چھٹا قول ہے کہ یہ محض خبردار کرنے کے لیے ہیں. ساتواں قول ہے کہ یہ حساب ابجد سے قوموں کے زمانے حکومت، دور سلطنت اور بقائے عزت کی طرف اشارہ ہے. ابو العالیہ نے یہی قول پکڑا. ان تمام باتوں کی طرف انہوں نے تفصیل سے تذکرہ کیا. میں نے اشارتاً ذکر کیا کہ مقصود اس میں ایک اور مبحث کی طرف ایک نئے نوع سے جانا ہے. فرماتے ہیں کہ ان حروف کے لانے میں ایک عجیب صنعت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. بڑے بڑے فصحاء، بلغاء اور سخندان ان کی قدرت سے باہر ہے اس کو پکڑنا. اور یہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا گیا کہ آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. تو اس سے خوب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلام انسانی نہیں ہے، اللہ کا کلام. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی طرف اشارہ کیا. یہاں بھی ذکر ہے کہ سورتوں کے ابتدا میں جو حروف تہجی آئے ہیں وہ 14 ہیں. یعنی اگر مکررات ان میں سے نکال لیں، تکرار نکال لیں تو 14 ہیں. جو کل حروف تہجی کا نصف. کل حروف تہجی ہیں 29. تو ایک کو اس میں سے ہٹا دیں کیونکہ ایک نصف ہو نہیں سکتا.
28 کا نصف 14 ہے۔ اور پھر ان کو 29 سورتوں کے ابتدا میں بتعداد حروف تہجی ذکر کیا۔ میں ایک اور عجیب رعایت رکھی ہے کہ جس قدر حروف کی اقسام ہیں ان میں سے بقدر نصف ان حروف میں موجود ہیں۔ دیکھیے تقسیم اول حروف کی یہ ہے کہ کل حروف محموسہ میں یا مجہورہ میں محموسہ 10 ہیں۔ سین، تا، شین، حا، ثا، کاف، خا، صاد، فا۔ واو، ان میں سے 5 ذکر ہیں۔ ہا، ہا، ہا ہے، واو نہیں ہا ہے۔ ہا، ہا، صاد، سین اور کاف کا ذکر ہے۔ قرآن کے مقطعات میں یہ موجود ہیں، اور باقی 18 حروف مجہورہ میں سے اس میں 9 حروف مقطعات میں موجود ہیں، اور وہ ہیں لام، نون، یا، قاف، طا، عین، حمزہ، میم اور را۔ اسی طرح حروف شدیدہ 8 ہیں۔ حمزہ، جیم، دال، تا، طا، یا، قاف، کاف۔ ان میں سے 4 ذکر ہیں، یعنی ان کا نصف ذکر ہے۔ حمزہ، قاف، طا اور کاف۔ باقی حروف رخوت بچتے ہیں 20، ان کا نصف 10 بنتے ہیں جو حروف مقطعات میں ذکر ہیں۔ حا، میم، سین، عین، لام، یا، نون، صاد، را، ہا۔ وعلی ھذا القیاس، اب آپ حروف کی جو بھی قسم اٹھائیں گے، چاہے حروف حلقی ہیں، چاہے حروف شفوی ہیں، چاہے حروف قلقلہ ہیں، کوئی بھی حروف کی قسم اٹھائیں اور پھر آپ ان کے کل کا نصف نکالیں تو اس نصف کو آپ حروف مقطعات میں پائیں گے۔ یہ وہ عجیب اسلوب ہے اور وہ عظیم اسلوب ہے جس کی طرف کسی کی نگاہ کا جانا تو ممکن ہے، لیکن اسی چیز کو عملی طور پر کر دکھانا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ مولانا گوہر رحمان صاحب اپنی کتاب علوم القرآن میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کے دوسرے جلد کے صفحہ 116 پہ تفصیلاً نقشہ بنا کے 29 مقامات پہ جن جن صورتوں میں جو جو حروف آئے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔
میں چند اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہ خلفائے راشدین کے نزدیک حروف مقطعات کا یقین علم اللہ کے ماں سوا کسی کے پاس نہیں، اور یہ قرآن میں اللہ کا راز ہے، جس طرح ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہم پیش کر چکے. حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اقوال اور ابن مسعود کا قول علامہ ابواللیث سمرقندی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے. فرمایا وروی عن الشعبی انہ قال ان للہ سرا جعلہ فی کتبہ وان سرہ فی القرآن هو الحروف المقطعہ وروی عن عمر وعثمان وابن مسعود. حضرت عمر سے مروی ہے، حضرت عثمان سے مروی ہے، ابن مسعود سے مروی ہے انہم قالوا کہ انہوں نے کہا الحروف المقطعۃ من المکتوم الذی لا یفسر. فرماتے ہیں کہ حروف مقطعہ وہ پوشیدہ راز ہیں جس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. باقی انہوں نے بھی وہی اقوال اور بیانات دہرائے ہیں جو مختلف کتابوں نے ذکر کیے ہوئے ہیں. البتہ انہوں نے اقوال کو ذرا مزید وسعت دی ہے اور اس میں کچھ اقوال کو بڑھا کے بیان فرمایا ہے. ان حروف مقطعات کو محکمات اور متشابہات کے ضمن میں لانا کیا صحیح ہوگا؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ محکم وہ ہے جو واضح المراد یا محکم متقن کے معنی پر ہے، مضبوط اور محفوظ. ایک قول ہے کہ قرآن کریم پورا کا پورا محکم ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں. لیکن دوسری جگہ اگر ذکر کیا جائے، دیکھا جائے، قرآن کریم خود کہتا ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر
متشابہات. اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ زمر میں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. سے ظاہر ہوتا ہے سارا قرآن متشابہ. متشابہ کا لفظ جو ہے یہ تشابہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ایک دوسرے سے مشابہت اور مماثلت. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یخبر اللہ تعالی ان فی القرآن آیات محکمات ہن ام الکتاب بینات واضحات الدلالۃ لا التباس فیہا علی احد من الناس ومنه آیات اخر فیها اشتباہ فی الدلالۃ علی کثیر من الناس او بعضهم فمن رد ما اشتبہ علیہ الی الواضح منہ وحکم محکمہ علی متشابہہ عندہ فقد اہتدى ومن عکس انعکس. ولهذا قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب اصله الذي يرجع اليه عند الاشتباه واخر متشابهات تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم کو خبر دیتا ہے کہ قرآن میں کچھ آیات محکمات ہیں جو اصل کتاب یعنی جن کی دلالت اپنے معنی پر واضح اور جن کو سمجھنے میں کسی کو بھی التباس اور اشتباہ نہیں آتا. فرمایا کہ اور اس کی بعض دوسری آیات ایسی ہیں جس کی دلالت واضح نہیں ہے اور ان کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں کو یا بعض لوگوں کو اشکال پیش آتا ہے. پس جو شخص مشتبہ یعنی جس میں اشکال پیش آیا ہو اس آیت کو واضح آیت کی طرف لوٹاتا ہے اور محکم کو متشابہ پر فیصلہ کن بناتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جو اس کے برعکس متشابہ کو اصل اور محکم کو اس کا تابع بناتا ہے تو وہ الٹ جاتا ہے، یعنی گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے. اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس کے بعض آیات محکمات ہیں جو اصل ہیں کتاب کے، یعنی وہ کتاب کا اصل حصہ ہے، اور جس کی طرف اشتباہ کے وقت رفع اشتباہ کے لیے رجوع کیا جاتا ہے. اور کچھ دوسری آیات متشابہات ہیں جو لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے اس معنی کا احتمال بھی رکھتی ہیں جو محکم کے موافق و مطابق ہو، اور دوسرے معنی کا احتمال بھی رکھتی ہیں مگر مراد و مقصد کے اعتبار سے محکم سے متضاد معانی کا احتمال نہیں رکھتی. بہر کیف اتنا کہنا مقصود ہے
کہ الف لام میم کے حوالے سے اور حروف مقطعات کے حوالے سے سمجھنا ہوگا کہ اسے علماء کرام نے متشابہات میں ذکر کیا ہے اور متشابہات کی اعظم قسم قرار دیا، حتیٰ کہ خلفائے راشدین اس کے قائل ہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس، گرچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ اہل علم بھی اسے جانتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد پہ خوب واقف ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ذالک الکتاب یہ جواب ہے اس دعا کا۔ دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں سیدھی راہ پانی ہے تو کتاب کی راہ کو پکڑ لے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، الکتاب کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں 230 بار ذکر ہوا ہے، اور الکتاب اللہ جل شانہ کے کتاب کے ناموں میں قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں جو علوم القرآن میں کہلائیں گے انشاءاللہ۔ ان میں جو مشہور 5 نام ہیں، ان 5 ناموں میں ایک نام الکتاب کا ہے۔ اور اللہ جل شانہ بار بار اسے قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ نحل آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتے ہیں فرمایا وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ترغیب الکتاب ہے اور لفظ کتاب کا ذکر ہے، یہی سورہ نحل ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 89، 1-90۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پہ کتاب کو نازل کیا ہر چیز کے لیے وضاحت کرنے والا، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بشارت بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ سورہ کہف میں دیکھیے پارہ نمبر 15 ہے، پہلی آیت میں اللہ جل شانہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الکتاب کا ذکر، حمد اور تعریف اور ثنا اور صفت ہے اس ذات کے لیے الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے کتاب کو اپنے بندے پر نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں رکھی، نہیں بنائی اس کے لیے کوئی کجی، قیمن، یہ بھی قرآن کی صفت ہے،
کہ قرآن قیم کتاب ہے. لم یجعل له عوجا مستقیما. علامہ فرا کہتے ہیں قیما علی سائر الکتب السماویہ، تمام آسمانی کتابوں پر قیم ہے. کیسے؟ بتصدیق لہم، سب کی تصدیق کر رہی ہے. یہ چند بطور نمونہ کے میں نے ذکر کیے. الکتاب کا لفظ قرآن کریم میں 230 مقامات پہ ذکر ہے. فرمایا لا ریب فیہ، قاعدہ ہے نکرہ ہو فی سیاق النفی تو یفید العموم، عموم کو فائدہ کرتا ہے. لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی کتاب کی صفت ہوئی. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کتاب اللہ جل شانہ نے نازل کی، اس کی ایک صفت بتائی، اس میں شک نہیں. دوسری صفت بتائی ہدایت. اس ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ متقین تو مؤمنین ہوتے ہیں عند البعث، اور مومنین بھی عام مومنین نہیں ہوتے بلکہ مومنین کاملین ہوتے ہیں، کیونکہ تقوی کے معنی سے ایمان کا کمال ظاہر ہوتا ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ من یتق نفسہ عما نہی اللہ عنہ. متقی وہ ہے جو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نفل پڑھنا تقوی نہیں ہے، روزے رکھنا تقوی نہیں ہے، کثرت سے تسبیحات پڑھنا تقوی نہیں ہے. یعنی اسے آپ تقوی کے ضمن میں نہیں لا سکتے. بزرگی کے مراحل ہیں، مراتب ہیں نیکی کے، لیکن تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، انفرادی گناہ ہو یا اجتماعی گناہ ہو. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کا اصل معیار انفرادی گناہ کو چھوڑنے میں. جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اجتماعی گناہ میں تو اور لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انفرادی گناہ میں آج کے دور میں تو ایسا گناہ آ گیا ہے کہ ہر آدمی اپنے جیب میں گناہ کی پوٹلی اٹھائے پھر رہا ہے. تو ماں باپ کو کیا معلوم کہ بچہ رات کو اپنے اوپر کمبل ڈال کے ایک اسکرین کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے کیا کر رہا ہے. تو تقوی یہ ہے کہ انفرادی طور پر جب کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو تب آپ گناہ کو چھوڑ دیں. اور اسی کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے. کہیں بھی وہ پھنسے گا نہیں اگر اللہ سے ڈرتا ہے. کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تمہیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اور اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو ہر اس چیز سے ڈرنا پڑے گا جو ڈرنے کے لائق نہیں ہے. ہر چیز سے ڈرنا پڑے گا. ایک عارف کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں. اللہ سے خوف کھا لو، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے تو در در پہ جھکنا پڑے گا، اور اللہ سے نہیں ڈرو گے تو ہر کس و ناکس سے ڈرنا پڑے گا. پھر اللہ جل شانہ اپنی خدائی دکھاتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہو اکیلے، تو پھر غیر اللہ کے سامنے تو جھکو گے. ہمارے استاد صاحب شیخ العرب والعجم، شیخ التفسیر حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، تفسیر پڑھاتے ہوئے ہمیں کہنے لگے کہ چونکہ ان کا قیام اکوڑا میں تھا اور ہماری طرف جب آتے تھے اٹک کی طرف، تو اٹک پل سے ان کا گزر ہوتا تھا. تو اٹک پل پہ اب تو ایک نیا بنا ہوا ہے ٹول پلازا، ٹول ٹیکس لینے کے لیے ٹول پلازا بنا ہے، وہ اس طرف بن گیا پل سے اس طرف، پہلے اس طرف تھا. اب بھی وہ موجود ہے وہ عمارت سے، تو اس پہ اوپر گنبد سا بنا ہوا. تو کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو دور سے دور کھڑا ہے، اس سے دور سے وہ گنبد دکھائی دے رہا ہے، تو اس کی طرف جھک رہا ہے. تو میں نے کہا بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ گورے نا مقام وقت سیب زیارت دے، کہ دیکھ نہیں رہے ہو سامنے بابا جی صاحب کی زیارت ہے، اس کی طرف جھک رہا. تو میں نے اسے کہا بابا زان کو خبر ہو کیا تو تم عادت سے جشے گورے نہ ہو بس سر کا تک ہے. فرمانے لگے کہ میں نے کہا اسے کہ بابا جی جا کے تو دیکھو یہ وہی ہے یا نہیں ہے. چلو تم زیارت کی طرف جھک رہے ہو تو جا کے دیکھو تو صحیح، یہ تو ٹول پلازا ہے. اللہ کے بندے، تو جو شرک شروع کر دیتا ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ، تو پھر وہ اس مرتبے پہ جا پہنچتا ہے کہ اسے ہر جگہ سر جھکاتا ہے اور سر جھکانا پڑتا ہے. باہر کیف تو تقوی یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے خوف کھائیں گے تو کسی اور سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. اور تقوی میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی بھی آدمی کسی بھی حوالے سے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے. الذین یؤمنون، متقین کون ہیں؟ وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اے پیغمبر، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی آسمانی کتابیں. ہم نے اس کی تفصیل پڑھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر، شیس علیہ الصلوۃ والسلام پر، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتابیں اتری، تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت والے ہیں ان کے رب کی جانب سے۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہاں سے کتاب کی صفت کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے 3 طبقوں میں سے ایک طبقے کا ذکر کیا۔ وہ ایک طبقہ مومنین کا ہے، مخلصین کا ہے، ایمان والوں کا ہے۔ ان کی صفات ذکر کی، لیکن ذیل متقین میں ذکر کی۔ یعنی پہلا تقویٰ کیا ہے کہ آدمی کفر سے اپنے آپ کو بچا لے اور ایمان لے، شرک سے اپنے آپ کو بچا لے اور توحید پہ آ جائے، یہ پہلا تقویٰ ہے۔ کوئی آدمی اگر کفر میں مصروف ہے اور کہتا ہے کہ میں تو ذکر کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں تو گناہوں سے بچتا ہوں، اگر بڑے گناہ سے نہیں بچا تو کیا بچا؟ اگر شرک سے نہیں بچا تو کیا بچا؟ یہ تو اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ ہم اور آپ جب پیچھے جا کے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت یا قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت، اس وقت کیا تھا؟ 3 طبقے تھے۔ ایک طبقہ تھا یہود کا، جو عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے یا ابن اللہ مانتے، اللہ کا بیٹا مانتے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یا دوسرا طبقہ تھا عیسائیوں کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے تھے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تیسرا طبقہ تھا مشرکین کا، صنادید قریش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے وہاں شرک تھا، اور اتنا بڑھ گیا تھا کہ 360 بت، ایک قول اور ایک قول میں 365 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر لا کے سجا دیے تھے۔ شرک عام تھا، اور قیامت کی علامات میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں ایک علامت ہی ذکر ہے کہ عرب میں شرک پھیل جائے، پھر بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ اس علامت کی کچھ ابتدائی نشانیاں ہمیں عرب ممالک میں نظر آ رہی ہیں۔ بہر کیف شرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو رہا تھا، یہودی بھی اور عیسائی بھی ایک گونا شرک میں مبتلا تھا۔
کیسے؟ مشرکین کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور پھر وجہ بتاتے تھے، جو بھی مشرک تھے وہ وجہ بتاتے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو شرک تھا، تینوں طبقات میں شرک تھا، مشرکین میں بھی شرک تھا، عیسائی اللہ جل شانہ کی خدائی میں ان میں طبقات الگ الگ ہیں۔ ایک قول میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو اللہ کے ساتھ شامل، اور دوسرے قول میں حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل امین کو اللہ جل شانہ کے ساتھ شامل کرتے ہیں عبادت۔ اور یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور انہیں عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک مانتے۔ اور ایک طبقہ ہر دور میں رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہی نہیں صرف، یہ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ رہا کہ انہوں نے نہیں مانا، دہری۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن کا پہلا پیغام ہے توحید، پہلا پیغام ہے ایمان، اور ایمان اور توحید کی نعمت اسے ملتی ہے جو کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین سے مراد متقین کاملین ہیں یا تقوی لغوی، اپنے آپ کو بچانا۔ پھر مومنین کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ گویا یہ تین بڑی صفات ذکر کر دی۔ ایک، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ جل شانہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، آنے والی قیامت کو ابھی تک نہیں دیکھا، حساب کتاب کو نہیں دیکھا، اسی طرح انہوں نے پل صراط کو نہیں دیکھا، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، جزا اور سزا، ان سب چیزوں کو دیکھا نہیں۔ اور ایمان لے آئے، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انہوں نے مان لیا، بس قرآن نے کہا اور انہوں نے مان لیا، حالانکہ دیکھا نہیں۔ تو ایک صفت تو یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب پر ایمان لانے والوں کو بشارت دیتے ہیں۔ ہم جو بعد میں آنے والے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے
طوبى للغرباء، غرباء کے لیے خوشخبری۔ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں وما الغرباء یا رسول اللہ، غرباء کون؟ فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، غریب تو وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو دینار نہ ہو۔ ظاہری معنی متبادل میں ذہن آنے اور یہی فرمایا نہیں، الذین یأتون من بعدی آمنوا بی ولم یرونی، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، وہ میرے ساتھ ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا ہوا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کچھ تو دیکھا ہے نا، جبریل کو دیکھا ہے۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں متشکل ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے دو زانو ہو کے حضور کے زانو کے ساتھ زانو لگا کے بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، متی الساعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے جوابات دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آدمی اٹھا، عجیب آدمی تھا، جب آ رہا تھا تو بھی عجیب عجیب کام ہوئے، گیا تو بھی ایک عجیب کام ہوا، آیا تو کیا عجیب کام ہوا۔ اذ جاء رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، فرمایا سخت سفید کپڑے پہنے ہوئے سخت کالے بالوں والا آدمی اچانک آیا، اس پہ سفر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ سفر کا نشان کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سفید کپڑے پہنے اور آپ سفر کر کے آئے تو آپ کے کپڑوں پہ دھول ہونی چاہیے، اور سفر کی علامت کیا ہے؟ آپ کے کالے بال ہیں اور آپ سفر کر کے آئیں تو آپ کے کالے بال دھول کی وجہ سے سفید ہونے چاہیے، دونوں علامتیں نہیں۔ ولا یری علیہ اثر السفر، پھر ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اگر مقامی ہے تو چاہیے کہ لوگ پہچانے، اگر مسافر ہے تو چاہیے اس پہ سفر کا نشان ہو، لیکن دونوں کام نہیں تھے۔ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب سے آگے گزرتا ہوا سیدھا حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور اپنے زانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کے ساتھ جوڑ دیے، اور اپنے ہاتھ، علماء نے اس میں دو اقوال کہیں کہ اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے یا اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پہ رکھ دیے۔ وقال یا محمد، نام لیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ ایمان کیا ہے، مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے۔ حضور سے طویل حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر جب یہ نکل گیا تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام باہر گئے، انہوں نے دیکھا، جیسے ہی وہ نکلا پھر باہر جا کے دیکھا تو نہیں تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، مجھے تو نہیں پتا، اللہ جانتے ہیں یا پھر اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا ذالک جبریل، یہ جبریل، یہ آئے تھے تاکہ تمہارے امور دین کو تم تک پہنچا سکیں، آئے سائل بن کے، درمیان میں ایک اور کام بھی کیا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا ایمان کی تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، صدقت، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم حیران ہو جاتے کہ یہ سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں، اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے جانتا ہے۔ تو یہ ساری حیران کن باتیں تھیں
حضور نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو حضور نے بتایا جبریل ہے، تمہارے دین کے امور کی تعلیم دینے آیا تھا تاکہ وہ سوال کرے اور فائدہ تم لوگوں کو. مقصد عرض یہ ہے، میرے سارے واقعے کو بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ایمان بالغیب میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو آج کی امت اس پہ بھاری ہو جائے گی، آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا. آج کی امت نے حضور کو تو نہیں دیکھا. انہوں نے کتاب کو اترتے دیکھا، آج کی امت نے کتاب کو اترتے نہیں دیکھا. انہوں نے جبریل کو دیکھا، ملاقات ہوئی، اور آج کی امت نے جبریل کو نہیں دیکھا. انہوں نے جنگوں میں فرشتوں کو اترتے دیکھا اور آج کی امت نے نہیں دیکھا. انہوں نے نصرت الہی کو اترتے دیکھا. انہوں نے معجزات کی صورت میں اللہ جل شانہ کی مدد کو اترتے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آج کی امت نے نہیں دیکھا ہے. باہر کے اس تعداد کے حساب سے آج کی امت آگے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی. دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ بھی بڑی صفت. یہاں پہ اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، ذہن میں رہے. یصلون الصلاۃ نہیں فرمایا، یقیمون الصلاۃ فرمایا. یصلون الصلاۃ کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے، یا نماز کی جماعت میں شامل ہوتا ہے. اقامت صلاۃ کا معنی علماء فرماتے ہیں الگ ہے، نماز کا نظام لانا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے رزق دیے. اس میں بھی اللہ جل شانہ اشارہ کر رہے ہیں کہ رزق ہے تو آپ کے ہاتھ میں، لیکن دیا ہوا ہمارا ہے. آج سے غالباً 10-12 سال پرانی بات، حضرت تھانے میں ایک SHO آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ میرا تعلق تھا. ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو وہاں بحث چل رہی تھی صدقے کے حوالے سے. تو ایک بزرگ غالباً وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے قصہ سنا ہے، یا SHO صاحب نے سنا ہے، مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، کہ ایک فقیر تھا جو لوگوں سے بازار میں پھرتا تھا، 100 روپے لیتا تھا. آج سے 15 سال پہلے 100 روپے بہت بڑی چیز تھی، آج بھی بڑی چیز ہے. گرچہ آج کا 100 روپے اس وقت کا 100 اس میں وزن تھا، آج کا تو کاغذ ہی رہ گیا ہے. 100 میں 10 روپے کی چیز نہیں ملتی جو پرانی 10 میں ملتی تھی. تو وہ فقیر ایسا تھا کہ سوال بھی کرتا تھا اور زبردستی بھی کرتا تھا، اور پھر شکریہ بھی ادا نہیں کرتا تھا. آپ کو پکڑ لیتا بازار میں کہ 100 روپے دو بابا. آپ اسے کہتے کہ میرے پاس نہیں، وہ کہتا ہے آپ کے پاس ہیں، دو مجھے 100 روپے. پکڑتا، غریب آدمی کو نہیں پکڑتا تھا، اسے پتا ہوتا ہے اس کے پاس ہیں پیسے. وہ اسے 5 روپے دیتا، 10 روپے دیتا، پھینک دیتا تھا، کہتا تھا نہیں پورے 100 روپے چاہیے. ایک آدمی نے اس کے ساتھ محفل کی، بحث مباحثہ کیا، بالآخر اسے 100 روپے دے دیے.
100 روپے دینے کے ساتھ ہی اسے پکڑا ایک ہاتھ سے، کہا میرا شکریہ ادا کر۔ اسے پتا یہ شکریہ نہیں ادا کرے گا، تو اس نے کہا شکریہ ہے اللہ کا جس نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس سے آج 100 روپے ملیں گے، تیرا کس چیز کا شکریہ ادا؟ انہوں نے کہا نہیں میرا شکریہ ادا کرے گا نہیں تو میرے پیسے واپس کر۔ اس نے کہا ہنکو میں کیڑا کولو دیتے نو دیتے ہیں جو دیتے نو۔ اس نے بتایا کہ فقیر نے بات سمجھائی کہ تو نے اپنی طرف سے تھوڑے ہی دیے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں، کسی نے تمہیں دیے ہیں یعنی اللہ نے، اس نے تمہیں دیے ہیں اور اس دیے ہوں میں سے تو نے تھوڑے سے مجھے دے دیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس سے مراد قرآن ہے، یؤمنون بما انزل الیک، اور ساری وحی ہے جو غیر مطلوب ہے۔ وما انزل من قبلک سے ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے مراد ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس میں تفصیلات ہیں، انشاءاللہ العزیز کل ان تفصیلات سے پردہ اٹھائیں گے۔ سورہ بقرہ کے مبادیات مکمل ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ بھی علوم و معارف کا خزانہ ہے تو ہر جگہ تفصیلات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایسی تفصیلات کو سامنے رکھیں کہ جس کو خواص بھی اور عوام بھی بہم سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ الہ العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ اجمعین واصحابہ الغر المیامین۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أيدنا ولا تؤيد علينا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وزد لنا ولا تنقص عنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين۔